مہریں لگ چکی ہیں. تو ایسے حالات میں for God's sake آپ پہلے میک اپ یور مائنڈ. آپ نے لڑنا ہے تو بیٹھے رہیں جیل میں. پھر وہی بات ہے نا, پہلے خان صاحب نے خود نقصان پہنچایا, اب ان کی پارٹی نقصان پہنچا رہی ہے ان کی سیاست کو. بی بی خان آپس میں ہی ان کے اختلاف ختم نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ ان کے نہیں ہوتے تو میں ان کے اختلافات یا میں دور کرنے تو نہیں بیٹھا نا. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں کسی ایسی بات کو زیر بحث لاؤں جو میری دانش میں بہت امپورٹنٹ ہو, بہت فوری ہو, اور وہ ہمیں مثلا اس کی بجائے آپ وڈ رادر پریفر کہ ہم یہ ڈسکس کرتے کہ بھائی اب یہ اتنا نقصان, ظاہر ہے کہ یہ جو 4 دنوں کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں کچھ خرچے ہوئے ہیں نا, اور آئندہ بھی ہونے کے امکانات ہیں. تو کیا اس کے ہوتے ہوئے دفاعی بجٹ جب بڑھے گا تو کیا عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف کا بھی کوئی راستہ نکل رہا ہے یا نہیں؟ تو وہ بھی بس ہم دے پائیں گے یا بجٹ جب آئے گا تو آنے نہیں والا ہے, آئے گا تو وہ نہ تو, لیکن کیا ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کے یہ اندازہ ہم یہ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 جون کو ضمانت ہوگی یا نہیں, لیکن یہ لگانے سے اس لیے کہ لیزی مائنڈ ہے. بھی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں باقی تمام وی لاگرز کی طرح یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک سیگمنٹ یار عمران خان کے کر دو تو ذرا یار دیکھنے والے مل جاتے, گالیاں بھی مل جاتی ہیں اور تعریفیں بھی مل جاتی ہیں. وہی باتیں ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا سر, لوگ سننا تو چاہتے ہی ہیں نہیں, خان صاحب کے بارے میں. لوگ سننا چاہتے ہیں بی بی, بالکل سننا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی اور کہانی بنانی بھی نہیں آتی ہے, نہ بتانی آتی. سر کوئی ویسے یہی بات ہے, کوئی نئی بات ہے بھی نہیں. نہیں بہت ساری نئی باتیں ہیں. پی ٹی آئی کیا آپ کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے؟ کیا کبھی ہوا ہے کہ ایک فوج کا سربراہ اپنی وردی پہن کے جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے آزاد کشمیر فتح کرنا ہے؟ اور یہ ہمارا سر یہ نئی بات نہیں ہے. سر میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں تو کوئی نئی بات ہوتی نہیں. میں کہہ رہا ہوں خبر کے حوالے سے, صحافت کے حوالے سے آنکھیں کھولے. کیا یہ نئی بات نہیں ہے؟ کیا کبھی ہوا ایسے؟ یہ تو پرانے شہنشاہوں کے زمانے میں ہوتا تھا کہ شہنشاہ جہانگیر گئے جی میاں میر سے ملنے کہ میں فلاں جنگ میں جا رہا ہوں, لاہور آئے ہوئے تھے, انہوں نے اندر نہیں آنے دیا, انہوں نے کہا ابھی انتظار کرو کچھ دیر, اور باہر کتا بیٹھا ہوا تھا. تو اندر گھستے ہی شہنشاہ جہانگیر نے طنزاً کہا حضرت میاں میر کو کہ صوفیہ کے باہر کتا, تو اس نے کہا تم جیسے دنیا داروں سے بچانے کے لیے بٹھایا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم قرون وسطیٰ میں ہیں جہاں پر کہ آپ اپنے مذہبی جو آپ کے جن کو آپ گرو مانتے ہیں ان سے آپ بلیسنگ لینے جا رہے ہیں کہ جی میں نے قبضہ کرنے ہیں, اور اس کو ہم زیر بحث لانا ہی نہیں. سر پھر وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے سٹارٹ میں کہ یہ تو ریلیجس وار کی طرف پھر چیز جا رہی ہے. بی بی لیکن اس کو ہم ڈسکس کہاں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنا انٹرو جو دیا سر خان کی رہائی سے بھی یہ تو مسئلے حل نہیں ہوں گے نا. آپ نے تو اس کو اہمیت ہی نہیں دی نا. آپ کی دانش میں تو ایسا ہوا کیا جی چلا گیا وردی بیٹھ کے, ہاں نہیں سر یہ بھی میسج دینے والی بات ہے, اور وہ بھی سب ویری ایک ہی دن میں بابا, ایک ہی دن میں یہ واقعات ہوئے ہیں. لیکن ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم وہ بالکل کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے سمجھتے ہیں کہ بلی غائب ہو گئی. لیکن سر وہی بات ہے نا, ڈینائر میں تو نہیں رہ سکتے. میں آپ کیا کر سکتے, میں ایسی صحافت کے ساتھ تو میں اللہ تعالیٰ میری لعنت ہے کہ میں نے اس شعبے کا انتخاب کیا. واقعی شرم آتی ہے اس شعبے میں کہ ہم کیا یعنی کہ چیزیں روزانہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, اور کولو کے بیل کی طرح وہی دائروں کا سفر کر. سر صحافت چلے آپ کہتے ہیں ختم ہو ہی گئی ہے. نو جرنلزم, اٹس آل نانسنس. ڈیموکریسی بھی نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, 2 نمبری ہے ساری کی ساری. اور کیا ہے سر بس کلک بیٹس, جو چیز چل جائے آن لائن تو ٹھیک ہے. اس کے لیے اور چیزیں بھی سوچیں کیونکہ آپ لوگ آپ کبھی انالیسس کریں آہستہ آہستہ. یہ بھی نمبر کم ہو رہے ہیں جو مستقل بنیادوں پر ایک ہی ذکر کرتے تھے. ذرا کبھی اسٹڈی کریں.